استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست عتیق الرحمان صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب آسان انداز سے بتاؤ کہ تقلید کیا ہے۔ قرآن و حدیث موجود ہے، تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو، تقلید کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس پر تفصیلی بحث سے پہلے آسان بات، ائمہ کا فائدہ، مجتہدین کا فائدہ، انٹرپریٹیشن، اجتہاد، استنباط، ہمارا ان کے پیچھے جانا، تقلید، پیروی، اتباع، امیٹیشن کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث کامل مکمل ہے تو کیا ضرورت ہے فقہ کی؟ دیکھو، کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر گئی، کیا کریں گے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب۔ اس کو 3 مرتبہ غوطہ دے دو، پھر گرا دو، پھر کھا لو، پی لو شوربہ، چائے، دودھ۔ اگر نہ کھاؤ تو گرا دو، کوئی گناہ نہیں، لیکن 3 غوطے دو گے۔ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ، یہ بات ٹھیک ہے، حدیث میں ہے۔ اب فقہ کا فائدہ سنو۔ اگر جگنو گر جائے، پتنگ گر جائے، پسو گر جائے، کھٹمل گر جائے، پھر کیا کریں گے؟ بس اس کا جواب قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اب اجتہاد کریں گے، تو اجتہاد کون کرے گا؟ زید، عمر، بکر نہیں، جس کے اندر اجتہادی صلاحیت ہو وہ اجتہاد کرے گا۔ ہم ان کے پیچھے جائیں گے، یہی تقلید ہے جی۔ ان کے پیچھے جایا جاتا ہے بغیر دلیل کے، کہتے ہیں جواب۔ پتنگ کی کیا دلیل ہے؟ جگنو کی کیا دلیل ہے؟ صریح قرآن و حدیث میں نہیں ہے نا۔ اب مجتہد نے اجتہاد کیا اور نے کہا مکھی میں خون نہیں، جس جانور، چھوٹے جانور میں خون نہ ہو اس کا یہی حکم ہے کہ اس سے کھانے پینے کی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ فرض ہے جی، ہمارے حدیث بزرگ فرماتے ہیں آمین اور رفع دین سنت ہے۔ دیکھو، فرض کہا، سنت کہا۔ تفسیر محمدی سعودی سے چھپتی ہے کہ فرائض واجبات سنن جاننا چاہیے، نماز نبوی کے فرائض واجبات سنن جاننا چاہیے، علامہ البانی کہ یہ جاننا چاہیے۔ ٹھیک، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں؟ 1-2 چیزوں کو ہم فرض، واجب، سنت کہہ دیتے ہیں، مستحب کہہ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں استحباب کا، فرض کا، وجوب کا باب موجود ہے۔ ہم نماز کے تمام فرائض کیوں نہیں سنا سکتے ہیں؟ تمام واجبات، سنتیں کیوں نہیں سنا سکتے ہیں؟ وجہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ نماز میں 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنتیں، 18 مفسدات ہیں، 54 مستحبات ہے، 54 مکروہات ہے۔ اب یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ فقہاء نے متعین کی ہیں۔ تقلید کا یہ فائدہ ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں خون سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ہم ایک کی بات مانیں گے، دونوں کی بات تو نہیں مان سکتے ہیں نا۔ اب دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے؟ تو دونوں مجتہد ہے۔ اگر آپ مجتہد ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، تو وہ بھی مجتہد ہیں۔ جس میں اجتہادی صلاحیت نہیں ہے وہ اس طرح باتیں نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی مانو، اس کی نہ مانو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ 149 صحابہ مجتہد تھے، ابن القیم، ابن تیمیہ، شیخ اللہ محدث دہلوی، باقی صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ 17,000 فتاویات انہوں نے دیے ہیں۔ مصنف اور بخاری کے ابواب میں موجود ہیں، ان کے ساتھ دلیل نہیں ہے۔ ہم قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں۔ اسلامک پرنسپلز 4 ہیں، صرف قرآن و حدیث نہ، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس،
اجماع اور قیاس کو ہم مانتے ہیں تقریر میں اور سٹیکر میں صرف قرآن و حدیث، لیکن جب بحث ہوتی ہے تو اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں۔ تو اجماع اور قیاس پر ہماری کتابیں کون سی ہیں؟ 220 ہجری سے لے کر آگے سن 1800 تک ہمارے اجماع اور قیاس پر کون سی کتابیں ہیں، ہماری کون سی تفسیریں ہیں، کون سی حدیث کی شروحات ہیں؟ قرآن و حدیث موجود ہے تو فقہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث موجود ہے تو اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالک شافعی کا نام قرآن و حدیث میں نہیں اور قبر میں ان کا نہیں پوچھا جائے گا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ان کا نام بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم ان کی بات مانیں گے اس لیے کہ حدیث کے امام ہیں اور یہ فقہ کے امام ہیں۔ سب کی ہم عزت کریں گے، سب کی قدر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔